وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ادادارہ نے مظلوم کربلا ادا خانہ زہرا میں تاریخی مجلس شب عاشور احترام رسالت ہمارا عنوان گفتگو سورہ مبارک کے نساء کی تلاوت کا عشر بھر سے مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ہم آپ تمام حضرات کے جو دور و دراز سے کراچی کے گوشے گوشے سے حیدرآباد بدین سندھ بھٹشا حالہ مٹیاری اور سندھ کے دور دراز علاقوں سے بھی ماشاءاللہ روزانہ سفر کر کے اس مجلس میں حاضری دے کر واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ 10 دنوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ حضرات نے جس طرح سے رسول اللہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیا اس کی جزا آپ کو یقیناً رحمت للعالمین کی بارگاہ سے ملے گی. عزیزان محترم، آپ نے ان دنوں میں بے اندازہ جذبہ ایمانی اور بے تحاشا احساس رقت و گریہ و ماتم کا مظاہرہ کیا. جی بھر کے فضائل بھی سنے، جی بھر کے مصائب بھی سنے اور شہر کراچی کی یہ تاریخی مجلس آج اپنے آپ سے مرحلے میں ہے. ہم اپنی اخلاقی، دینی، ملکی اور ایمانی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کراچی کی انتظامیہ فوجی اور سول دونوں
سے آستہ ہو جائے گا. صلوات محمد علیہ. ابھی یہ بات ضرور پیش نگاہ رہنا چاہیے کہ ہم ان تصویروں میں صرف انتظامیہ ہی کے شکر گزار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام محب وطن اچھے سچے مسلمان بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پورے کراچی میں عشرہ محرم کے دوران ہر مقام پر ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا بلکہ عملی طور پر اپنے رسول اعظم کے نواسے کے رب میں اپنی حیثیت اور اپنے رسم کے مطابق شرکت کی. اداکاری سے جو شہرا کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے اور اگر ہمارے مسلمان بھائی تعزیہ داری کر رہے ہیں تو یہ ان کا ہم پر احسان ہے. یہ بات آپ میرے لہجے سے واقف ہیں, آپ میرے گفتگو سے واقف ہیں. میں دل و دماغ کے ریزرویشن کے ساتھ گفتگو کرنے کا گزشتہ 25 برس میں کبھی عادی نہیں رہا, لیکن شرافت خون سیادت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ احسان کا قدرہ احسان ہوتا ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. کل شب عاشورہ ہے, کل قیامت کا دن ہے, کل ساری کائنات کے سرے میں حسین کا پرچم بلند ہوگا. صرف پاکستان کی میں نہیں ساری دنیا میں حسین کا علم بلند ہوگا. ہمارے جلوس بھی برابر ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے ایسے سنت بھائیوں کے تعزیے بھی برابر ہوں گے. آپ پر لازم ہے کہ وہ تعزیے بھی کسی اور کے نہیں ہے, وہ بھی پسند رسول کے تعزیے ہے, وہ بھی تبرکات ہے. ہمیں ان کا بھی اتنا ہی احترام کرنا ہے, اتنا ہی لحاظ کرنا ہے, اسی انداز سے کرنا ہے. اس لیے کہ تعزیے اور سیاستیں جو مفتی ہی حسین ہی کی ہے, یزید کا نام لینے والا تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے. مجھے آپ کی خدمت میں کرنا تھی. آپ جلوس کو انتہائی منظم طریقے سے لے کر چلیں گے. راستے میں کوئی گیپ نہیں ہوگا, کوئی وقفہ نہیں ہوگا. انجمنیں بڑے احترام اور بڑے ادب کے ساتھ ماتم حسین برپا کرتی ہوئی اسی شان کے ساتھ جلوس کو لے کر چلیں گی جیسے مظلوم کا جنازہ جایا کرتا ہے. راستے میں اگر کوئی استعمال انگیزی ہو تو درگزر کر کے چلے جاؤ کہ آنسو صرف ایک دن آتا ہے. خاموشی سے, صبر سے, تحمل سے گزرتے چلے جائیں, انتظامیہ کے ساتھ مسلسل تعاون کرتے جائیں. ہماری ہی حفاظت کے لیے یہ اپنے مقدس فریضے کو انجام دے رہے ہیں. ہماری فوجی اصول دونوں انتظامیہ کے اعلیٰ ترین سربراہ ہماری مجلس میں اس وقت موجود ہے. میں ان کی طرف سے آپ کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ایک دن پوائنٹ پر تمام احتیاطی تدابیر مقرر کی گئی ہے, معین کی گئی ہے. کسی بھی شخص کو اور کسی طبقے کی طرف سے ہو, کسی طرف سے بھی ہو, کسی کی جانب سے ہو, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. کوئی بھی جو حسین کے جلوس میں رکھنا اندازی کرے گا, چاہے سفید کپڑے پہن کر کرے, چاہے کالے کپڑے پہن کر کرے, اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. سلام میرے والا
اختراع رسالت کا، اور کربلا اختراع رسالت کا دوسرا نام ہے۔ اگر اختراع رسالت کے صحیح خدوات تاریخ اسلام کے ذہنوں میں آ جاتے تو کربلا بنانے کی نوبت نہ آتی۔ کربلا بنی ہی اس لیے ہے کہ احترام رسالت کے خدوات کسی سازش کے تحت ملا دیے گئے تھے۔ احترام رسالت میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ رسول نور ہے یا نہیں، رسول معصوم ہے یا نہیں، رسول کی لوگ کیا ہے، رسول کی جنس کیا ہے، رسول کا علم کیا ہے، رسول کا علم غیب کیا ہے، رسول کی عمل کیا ہے، رسول ہم سے بڑے ہیں یا ہمارے بڑے بھائی ہیں، رسول ہمارے آقا ہے، رسول ہمارے مولا ہے، رسول کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں، یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں۔ ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قرآن سے ثابت کرو کہ رسول نور ہے، قرآن سے ثابت کرو کہ رسول زندہ ہے، قرآن سے ثابت کرو کہ رسول کو سلام کرنا جائز ہے، قرآن سے ثابت کرو کہ روضہ رسول کی شادی کو چومنا جائز ہے، قرآن سے ثابت کرو کہ روضہ رسول پر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں، قرآن سے ثابت کرو کہ رسول حاضر و ناظر ہے یا نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے روے اس بات میں کراتی آج تاریخ کے موضوعوں سے سوال کر رہا ہوں۔ ہم 1400 برس سے سارے مسلمان بتا چکے ہیں کہ رسول نور بھی ہے، ضرور بھی ہے، حاضر بھی ہے، اپنے رسول بھی ہے، راہ رسول بھی ہے، مولا رسول بھی ہے، رسول رسول بھی ہے، شہر حضر بھی ہے، ابن حضر بھی ہے، عشق حضر بھی ہے، مسلم حضر بھی ہے، عقل حضر بھی ہے، ابن حضر بھی ہے، ابن حضر بھی ہے، رب حضر بھی ہے، عشقی کا پہلا حضر بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج المنیر بھی ہے، راہ رسول بھی ہے، مولا رسول بھی ہے، مولا اللہ قرآن بھی ہے۔ آج مان لو، تم یہ بتاؤ، تم ہر بار ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ قرآن سے ثابت کرو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج یہ رسول کو درمیان سے ہٹا کر ذرا قرآن کو ثابت کرو کہ یہ قرآن بھی ہے۔ کس نے کہا الحمد سے لے کر کے نماز تک قرآن ہے، اس کے ایک ایک حرف پر میرا ایمان، ایک ایک نقطے پر میرا ایمان، ایک ایک آیت پر میرا ایمان، ایک ایک سورت پر میرا ایمان۔ یہی 30 بارے، یہی 114 سورتیں، یہی 6,666 آیتیں، اس کے ایک ایک نقطے پر، ایک ایک نقطے پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، مجھے بتاؤ کہ رسول کو درمیان سے ہٹا کر ثابت کیسے کرو گے کہ یہ قرآن ہے؟ میں
کیا قرآن نے کہا کہ میں قرآن ہوں؟ اللہ آیا تھا کسی کے پاس کہنے کے لیے کہ یہ میرا قرآن ہے؟ کیا اللہ آیا تھا کسی کے پاس کہنے کے لیے کہ یہ قرآن ہے؟ کیا جبریل جب قبر پیغمبر پہ آیا کرتا تھا تو کیا کسی امتی کو نظر آتا تھا؟ امتی اسے کہتے ہیں جو فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، ابھی اسے کہتے ہیں جسے کہ فرشتہ جس کے دروازے پر آ کر سلام کرتا ہے۔ کیا فرشتے آتا ہوا کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ کیا سورہ ہم کو نازل ہوتا ہوا کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ کیا سورہ آل عمران کی آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ کیا جبریل کو آتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ پھر کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان جملہ تین لوگ کہتے ہیں آپ ایک کروں گا چاہے جب تک سننا اور آپ کو سلام کر کے ایک جملے میں کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ نے نہیں کسی انسان کے کام میں آ کر کہا کہ یہ قرآن ہے، اور اس نے کسی کے پاس آ کر نہیں کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن محمد سے زیادہ معذمت نہیں ہے۔ اتنا معصومیت سے سارا کر رہا ہوں دوستو، تھوڑی بات دینا اگر شامل نہ کر سکوں خون بہت کر دوں گا، لیکن دے رہا ہوں قرآن محمد سے زیادہ معذمت ہے، اس لیے کہ بہت بہت ہی توجہ اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ یاد رکھو قرآن کے مقابلہ تم کہتے ہو کہ نبی خود جیسا ہے، اگر نبی خود جیسا کیا ہوگا؟ قرآن کو میرا حاصل نہیں ہے کہ قرآن کے کہتے کہ نبی ہم جیسا، اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن جس پر پوری توحید کی عمارت ہے، پورے اسلام کی عمارت ہے، اس سے بھی بڑی بات کہہ رہا ہوں، پوری توحید کی عمارت، پورے دین کی عمارت، پورے اسلام کی عمارت کس پر؟ ایھا الناس، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بارہ کی چوٹیوں سے آمینہ کی چاند میں، عبداللہ کے بیٹے میں، اسباب طاہرہ کے نتیجے میں، ارحام المطہرہ کے شاہزادے میں، شجر طیبہ کے پھل میں، صبر اسماعیلی کے رس میں، نور نبی کے آفتاب میں، آدم کو تاج سجدہ ادا کرنے والے نبی نے، موسیٰ کو رسول کلام عطا کرنے والے رسول نے، ابراہیم کی آگ کو گزارا کرنے والے نبی نے، میرے مولا
کہ آدمی کسی کنارے تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اتنا اپنا سونے کیوں بنا. میں نے چولہا کہا ذہن میں فوراً دیکھو ایک عجیب سی بات اور وہ میں پیش کیے ہوئے آگے نکل سکتا. اب آپ مجھے بتائیے اس میں اعتراض کی کیا بات. آپ نے سیرت لکھی, آپ نے سیرت النبی لکھی, سیرت الرشاد, سیرت النبی شری روانی, سیرت الجلال الرحمانی, مختلف لوگوں نے سیرتیں لکھی, سب سیرتیں رسول کی لکھی, لائف ہسٹری لکھی, سیرت کہاں لکھی. آپ کو تو 1400 برس میں اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ دن کرتے گرنتھ سیرت اینڈ لائف ہسٹری. سیرت اور ہے, لائف ہسٹری اور ہے. سوانح حیات اور ہوتی ہے, سیرت اور ہوتی ہے. سوانح کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے, سیرت کا کردار سے ہوتا ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں رسول کے بارے میں, آپ کو کیا پتا رسول کا کردار ہے. جو سیرت لکھی اقرار رسالت کے عنوان سے, اس کا خلاصہ یہ لکھا کہ سرکار ختم مرتبہ فلاں دن پیدا ہوئے, فلاں دن بچپن, فلاں دن جوانی, فلاں دن جوانی, 40 سال تک بغیر نبی کے, 40 سال کے بعد وحی آئی, اس کے بعد نبوت. یہ ہے 40 سال تک نبی نہیں تھے. اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اس چاند کے زمانے میں, اس روشنی کے زمانے میں, کوئی کرسچن اگر آپ سے پوچھتے کہ بھائی اگر 40 برس تک نبی نہیں تھے تو کیا تھے, رسول کا اللہ کی عزت کا نام ہے. اگر رسول کی عزت نہیں ہے تو کائنات میں کوئی عزت نہیں ہے. سب کی عزت ہے, سرکار ہے, نام ہے رسول کا. میں آپ کو مکھی کے مکھی بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں. دنیا ترقی کر کے چاند تک پہنچ گئی ہے. آپ ابھی کرنے کے بعد اپنے کلاس کے لیے 40 برس تک نبی نہیں تھے, ایسا نہیں تھے. زیادہ کیا تھے, لوجک کا سوال آیا کر رہا ہوں, غیر مسلم میں سوال ہے آپ کو دوستوں. 40 برس تک اگر نبی نہیں تھے تو پھر کیا ہوئے. آپ کے لیے تو کہنا آسان ہے, ہم کے لیے تو کہنا آسان ہے کہ 40 برس تک رسول کے اعلان رسالت سے پہلے, رسول اللہ کے اعلان رسالت سے پہلے سارے سب کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. بہت
نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی بنے، پھر آپ کا دعویٰ ہے کہ افضل المرسلین کوئی نبی آپ سے افضل نہیں، اور اگر کسی عیسائی نے آپ ہی کے قرآن کی آیت کھول کر آپ کو یہ دکھا دیا کہ جب جناب مریم کے عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہودیوں کے لحاظ کر جناب مریم جیسی بات بیوی سے کہا، مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے۔ نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے، یہ بچہ بڑے باپ میں کیسے آئے؟ یہودیوں کی شرافت دیکھیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، پھر بھی مریم کے ماں باپ کے احترام کے بارے نہ تمہارے باپ ایسے تھے، پھر یہ بچہ بڑے باپ کیسے آیا؟ اس وقت والی بیوی کے چہرے پر شکر کر گئی، پاکیزہ بیوی کے چہرے پر شکر کر گئی، اعتماد سے کہتی نہیں، مجھ سے کیا پوچھتے اس بچے سے پوچھو۔ اب یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے، آپ کے سمجھنے کی بات ہے، کچھ میری مجبوری بھی سمجھیے، اب آپ کی سمجھنے کی بات نہیں ہے، اب آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بچے سے پوچھو نا، میں جھولے میں رکھا ہوا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بچے سے پوچھو۔ یہودی گئے، مریم کو چھوڑا، جھولے کے قریب پہنچے، قرآن کہتا ہے جھولے کے قریب جیسے یہودی پہنچے، جناب عیسیٰ کو انگلیوں کے بعد جھولے اٹھ بیٹھے، یہ کہتے ہوئے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور ابھی سے درجہ نبوت پر فائز کیا ہے، کتاب کا اعلان بھی کر رہے ہیں، نبوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی ہے، بغیر باپ کے بھی ہے، جھولے میں بھی ہے، ایک جناب رسالت کے عنوان پر اعتراض کرنے والوں، محمد رسول اللہ کے تذکرے کرنے والوں، خدا کے لیے اگر اس آیت پر کسی عیسائی کی نظر پڑ گئی تو تمہیں منہ دکھانے کی کئی جگہ نہیں رہے گی، اس نے اگر کہہ دیا تمہارا نبی کیسا افضل المرسلین ہے،
تو عرب کی 40 برس کے بعد ہی نبی نہیں ہے، افضل محمد اور آپ ہمارا نبی ہمارا اور پھر کیا کرنا ہے اس کو کبھی نہیں کرنا چاہتا، ضرورت نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک نبی کا درسہ اتنا تاکہ بات سمجھ تو رہے نا نوکری کی جو ڈسکشن ہے جو بحث ہے اذان محترم جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ کردار ہے آقا نے کتاب مجھے عالمی نے دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور ابھی سے درجہ نبوت پر فائز کی ہے سبب دیتے ہیں اور اس نے مجھے نبی بھی بنا ہے، اس نے مجھے کتاب بھی دی۔ اگر آپ ہیں کہنا تو جملہ صرف ایک ہی ہے، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کتاب دے دی، بائبل دے گا نہیں، انجیل بھی ہے کوئی مفکر کوئی اسکالر جو یہ کہے کہ عیسیٰ جھولے میں بائبل لیے ہوئے رہتے تھے تو پھر دعویٰ کیوں کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کتاب بتا دی، تو تصریح کرو کہ نبی کتاب کے نازل ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کتاب جھولے میں اپنے ساتھ لاتا۔ تو یہودیوں کے سوال سے عیسیٰ کے جواب کا رب کیا ہے؟ میری ماں باپ ہے نہیں ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کہتے اپنی نبوت پیدا اور لیکن بیٹی کے جواب پر ایسے چپ ہے کہ آج تک ہولی نہیں کہتے ہیں مزدور کو۔ اپنی میراث پر ہے آپ کیا الحمدللہ اور انشاءاللہ جہاں تک مولا مجھے طاقت دی کیونکہ آج کا بہت خوش نصیب ہے، آج مولا کے پاس کا علم برآمد ہو گیا، خصوصی علم برآمد ہوتا ہے آج سرکار کا، اور خصوصی زیادت ہوتی ہے جو پوری ہوتی ہے، اسی لیے بڑا واسطے سلام بھیجنے محمد والے میری بات اس کے دھیان نہیں حکم سے آیا ماں کے لیے لفظ بھی نہیں کہا اپنے لیے کہہ رہے بھائی میں آپ سے حکم سے آیا میں ہوں گے بھیا کون پوچھ رہا ہے آپ سے میں کتاب لائے ہوں گے آپ آئے وہاں سے آپ کی وعدہ کے مطابق سوال ہوا ہے بڑی توجہ دوستوں اگر میں یہ سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا مجھے سال بھر کی محنت میری رسول ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی میری اور آپ سب کی بارگاہ رسالت میں آپ کے ایک پیغام رسالت کا مکمل ہو جائے گا اگر ہم نے یہ
جو حضور سوچ لیا کہ جب عیسیٰ نبی ہے تو ان کی ماں میں قید ہو سکتا نبی کے ماں باپ اعتراض نہیں ہے میں آپ سے آج تک کسی نے اپنے ماں باپ کے ایمان سے کتاب لکھی کہ بے ایمان سے ایمان جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہے یا نبی کے باپ پر یا علی کے باپ پر یہ ایمان ہے پھر سوچو پھر جملہ سنو جہاں بات چھوڑی 40 برس کے بعد اگر نبی بنے اس سے پہلے نبی نہیں تھے چلے ہم لوگ سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے اور یہ بھی سب لکھتے ہیں جب پیدا ہوئے سرکار تو آتش کرتے فارس ٹھنڈا ہو گیا سرکار پیدا ہوئی تشریف لایا جناب کی دور میں تو 1000 سال سے جو ایران میں آپ لڑنے کی آپ لڑنے کی آتش کرے فارس آپ کے پیدا ہوتے ہوئے چلی ہوئی اصل فیصل کے 14 مینارے کیے گئے آپ کے پیدا ہوتے نبی میں 40 برس بعد پیدا ہوئے تو نبی نہیں ہے نبی تو 40 برس لیکن جب پیدا ہوئے تو آتش کا فارس ٹھنڈا ہو گیا اور کافر بادشاہ کا جو محل تھا قصر فیصل اس کے 14 میناروں کے اوپر پیدا ہو گئی حضور کے نبی کے بولے 40 برس بعد اگر ہم جیسے تھے تو کیا کسی مولوی کی پیدائش پر کسی کا چولہا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے
ایسی ہیں جنہیں آیات میثاق کہتے ہیں، فیکٹ کی آیات، معاہدے کی آیات، اور یہ معاہدے وہ ہیں جو کائنات کا ہونے سے پہلے عالم زر میں اللہ نے تمام روحوں سے کیے تھے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 انبیاء تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر ایک مصدق نبی آئے ثم جاءكم رسول مصدق بما معكم، تم اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں مصدق نبی آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ یعنی تنہا نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، نصرت کرنا بھی ضروری ہے۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو، کہاں نہیں مسلمان ایمان لیا، ایمان لیا، ایمان لیا، نہیں مشکل پڑے تو نصرت بھی کرنا ہے، اکیلے میں چھوڑ دیا۔ قربان ہو جاؤ اس تاریخی نقطے پر اور آپ کے جذبوں پر۔ پر محمد و آل محمد، جب ایک مصدق نبی آئے تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ اللہ نے کہا پھر سے فرشتوں سے انبیاء سے سبحان اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے نبی آئے سب سے پہلا اللہ کر ہدایت کرتے باتوں کو سننے کا ہمیشہ انہیں خیال کرتے کیا ایمان بھی لائیں نصرت بھی کریں۔ قالت تشہدوا فاحفظ گواہ خدا وہاں معكم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ دینے والوں میں ہوں۔
اس کی نصرت سے جان نہ بچا لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ کیا ہوگا؟ یاد رکھو، اگر کسی نے بھی میرے نبی کی نبوت کے اقرار کے بعد انکار کیا یا پشت ملائی، تمہاری نبوتیں جو ایک طرح تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ انبیاء کے لیے کہا جا رہا ہے آدم جیسے نبی، نوح جیسے نبی، ابراہیم جیسا نبی، صاحبان شریعت نبی، 1,24,000 نبی میرے نبی کی حضرت کے ہیں۔ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اگر ایک نبی نے بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی نبوت میں اقرار نہ کیا تو ان کی نبوتیں جو ایک طرح ایمان اسلام کی نبیوں کا کیا سن رہے ہیں؟ نبی کی نبوت کا اقرار کر کے اگر کوئی اس میں شک کرے تو نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی۔ دو کر کے مولوی کا ایمان کا سلام یہ علی کے نبی کی شان
صحیح ہاں ہاں رسول کو سلام نہیں کرتے، ان کو جواب دیا اور اس میں جملہ رکھا ایمان اور کفر کا احترام رسالت کے مطابق ان تین صحابہ کرام نے روایت کیا، شہر قادر صحابہ کرام ان کی روایتوں سے مولانا سیانی صاحب نے روایت کر کے نجدی عالم کو کہا تو نبی کو اپنے جیسا پسند کرتا ہے، تو نبی کی توہین کرتا ہے، تو نبی کا
یہ ایک طرح میں نکالنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو شریعت میں حلال ہے، لیکن اگر مثال کی نزدیک ہونے کو کہ اگر تو گاجر کھانے سے یہ کہہ کر انکار کرے، نزدیک مولوی کو کہتے ہیں بریلوی مولوی کہ اگر تو گاجر حلال ہے، گاجر کھانا مولوی کھانا گاجر کھانا، لیکن اگر تو یہ کہنے یہ کہہ کر گاجر کھانے سے انکار کر دے کہ چونکہ رسول اللہ کو گاجر بہت پسند تھی مگر مجھے پسند نہیں ہے، میں اسی لیے نہیں کھاتا، تو تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا.
مجھ سے پوچھو تو صحیح کیا اندھیرا کیوں ہوا؟ اچھا ہے کل بھی تو تم یہاں آؤ گے نا، کل بھی تو یہاں اندھیرا ہی ہوگا، کربلا میں بھی تو آپ آدھے آپ کی روشنی ہے۔ قیامت ہوگی یا کربلا میں، تب شام غلیظہ ہو چکی ہوگی، یہ چونکہ دل کا عالم ہے نا، یہ فاطمہ بنا کیوں، یہ رات کے پردے میں کیوں نکل رہا ہے، یہ روشنی کیوں بجھا دی گئی؟ ایک دفعہ تمہیں فاطمہ کا واسطہ سن لینا، گھروں تک رہتے ہوئے جاؤ گے، سن لینا، کسی نے نہیں بتایا ہوگا، ہر صرف فاطمہ کا عالم ہی اندھیرے میں اسی لیے نکل سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا نے مرتے وقت اپنی شوہر بندی کو وصیت کی تھی، یا علی میرا جناب۔ رات کے پردے میں اٹھانا میرا بابو، میں تاریخ کا حصہ، میرے کچھ موسیقی بھائی سننے والے آئے ہیں، تاریخ کا حصہ بتا دوں، جب فاطمہ کا انتقال ہوا تھا بھائی، اس وقت مدینے کی چھاؤنی میں 30,000 مسلمان رہتے تھے،